تو جو رول آف نیچر کے خلاف ہوگی تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس اصول میں وہ اس قدر کٹر واقع ہوتے ہیں، قرآن مجید کی کئی آیات کا یا تو صریحاً انکار کر دیتے ہیں۔ کرامن کاتبین ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو آپ نے کیا کر دیا؟ قوت الہیہ سے تعبیر کر دیا۔ یہ آج کی سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جی آپ کا جو سپر نیچرل چیزیں بھی اس یونیورس کے اندر موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہوا ہوگا، یہ پانی کا بڑھ جانا، یہ خوراک میں برکت آ جانا، تو یہ بھی شیخ اس بارے میں تو بہرحال بہت بڑا ہے ذخیرہ حدیث۔ تو معجزات کے تعلق سے شیخ، کہ کیا یہ معجزات نبوی کیا یہ عقل کے خلاف ہیں، اور کیا معجزے کو ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ کی احادیث کے اندر کہ آپ کے خاص معجزات تھے؟ تو معجزات کے حوالے سے شیخ ہم کچھ بات کریں۔ شیخ بارک اللہ فیکم، معجزات کے حوالے سے جیسے آپ نے شیخ ذکر کیا کہ معجزہ جو ہے یہ تو ایک نبی کی فضیلت ہوتی ہے، اور جس نبی کے جتنے زیادہ معجزات ہوں اتنی ہی اس کی فضیلتیں بڑھتی ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً وہ معجزات دیے گئے جو کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، اور ایک جو ہے وہ جگہ پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ 1000 سے زیادہ ہیں، یعنی اگر ان کو شمار کیا جائے تو 1000 سے زیادہ ان کی تعداد بنتی ہے۔ اچھا، معجزہ کے تعلق سے مسئلہ یہ اصل میں ہمارے یہاں کہ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب بالکل میٹریلسٹ ہوتے ہیں، وہ ایک سائنس اور جو مشاہدے میں جو چیز آ رہی ہے، جو دیکھ پا رہے ہوں یا سن پا رہے ہوں اسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ایسی چیزوں کو کہ جو کہ انسان کی عقل کے مخالف ہوں یا اس کے یعنی جس کو کہتے ہیں قانون فطرت، یا نارمل کنڈیشنز کے، جس کو نیچر کہہ دیتے ہیں اس کو، نیچر جو ہے وہ ایک نیچر ہے، اس کا رول آف نیچر ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو رول آف نیچر کے خلاف ہوگی تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس اصول میں وہ اس قدر کٹر واقع ہوتے ہیں کہ پھر اس حوالے سے چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہوں، وہ قرآن مجید کی کئی آیات کا یا تو صریحاً انکار کر دیتے ہیں، یعنی احادیث کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجیے، یعنی آیات کا باقاعدہ جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ذکر کیے ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر ان کی تعویل کر دیتے ہیں، اور ایسی ان کی تعویل، ایسا ان کا ایک یعنی اس کو تحریف اس میں اپنی مرضی کی، یہی کہہ کے چاہ رہے ہیں نہ کوئی سر نہ کوئی پیر نہ کوئی اس میں لاجک، بس ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ جو اصل مقصد ہے معجزہ بیان کرنے کا وہی فوت ہو جاتا ہے، وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کیونکہ ان کا ذہن یہ ہے کہ جی ہر چیز جو ہے نا دنیا کے اندر کائنات میں یونیورس جو ہے یہ اصل میں رول آف نیچر کے تحت چلتی ہے، قانون فطرت ہے، اور کوئی بھی چیز سپر نیچرل نہیں ہوتی، یہ ایک اصول بنا لیا لوگوں نے، یعنی مافوق الفطرت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ہمارے بعض جو ہے وہ ایسے بھی افراد ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے تو خیر نہیں ہیں لیکن جن کو شمار کیا جاتا ہے بزرگ، خاص طور پر بر صغیر کے اندر جس میں سر فہرست ہم ذکر کرتے ہیں جو سید احمد خان صاحب جو ہیں، تو اب یہ ہمارے بہت سارے احباب کو اس کا علم نہیں ہوگا، لیکن سپر نیچرل چیز کا انکار کرتے ہوئے، مافوق الفطرت چیزوں کا انکار کرتے ہوئے سید احمد خان صاحب اس قدر آگے بڑھ گئے سائنس کی اندھی تقلید میں، اور اس وقت جو چونکہ ایک تھیوری چل رہی تھی سائنس کے اندر کہ یہ سپر نیچرل کوئی چیز دور تھا سائنس کا، ہاں، اور وہ چونکہ اس کو فالو کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قرآنی دلائل سے اور اپنی دلائل کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، انہوں نے چیزوں کا انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، یعنی اگر آپ تفسیر دیکھیں، میں تو خیر نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں سے کہ وہ سید احمد خان صاحب کی تفسیر کو دیکھیں، لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر کن کن چیزوں کا انکار کیا؟ فرشتوں کا انکار کر دیا، کہا کہ جی فرشتے جو ہیں وہ یعنی چونکہ ایک سپر نیچرل ہم تو ایک عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی جو ہمیں نظر نہیں آتے، جس کے ذمہ اللہ نے بڑے بڑے کام لگائے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ سائنس اس کو ثابت نہیں کر پائی، ٹھیک ہے نا، اور پھر کہا کہ جی چونکہ سپر نیچرل چیز ہے، سپر نیچرل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو لہذا فرشتے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو ملائکہ قرآن مجید میں ذکر ہوا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں ملائکہ سے مراد جو ہے وہ قوت الہیہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی کچھ قوتیں ہیں جو کہ زمین و آسمان کا نظام کو چلا رہی ہیں، اور اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کر دی ہے۔ اب آپ بتائیے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسا بنا دیا، اپنے اللہ کی قوت بنا دی، بہت دور جبکہ وہ مخلوق ہے، جس کی کوئی نہ دلیل ہے نہ کچھ، جبکہ وہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، جو کرامن کاتبین ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو آپ نے کیا کر دیا؟ قوت الہیہ سے تعبیر کر دیا۔ تو ایمان بالملائکہ کا پورا چیپٹر انہوں نے
اس کو یعنی کرتے آپ کہہ لیں کہ اس کو ملیمیٹ کر دیا, بالکل نکال دیا. ہاں اسی طریقے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ اب معجزات کی طرف مسلمانوں کی ایمانیات سے جڑا ہوا, جو ایمانیت سے جڑا ہوا, کس قدر خطرناک بات ہے. شیخ ایک چیز اضافہ اس میں کیا جا سکتا ہے کہ معجزہ کا معنی کیا ہے. معجزہ کا لفظی معنی یہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. تو اگر آپ معجزے کو جی آپ اگر معجزے کو عقل پہ ہی پرکھیں جو عقل کو عاجز کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ اس کو آپ عقل کے خلاف ہے. جی اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ کہ اگر وہ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے تو کہیں گے یہ پرانی کسی پیٹی کہانی ہے. سر سید کا ذکر کر رہے ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید سر تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کہا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کن کے ساتھ کنیکشن ہے. تو قرآن مجید کے اندر جو یعنی معجزات اللہ تعالی نے ذکر کی, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ذکر کیا, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو قریب المرگ ہوتا تھا اس کو زندہ کر دیتے تھے. اچھا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسد کے ساتھ جسم کے ساتھ جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا ہے, اور رب العالمین قرب قیامت دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس کا مقصد جو ہے نا وہ درجات کی بلندی ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتنی خطرناک بات ہے جو مطلب مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہے نا. یہ معجزہ اللہ رب العالمین کا. تو وہ اس کا بھی انکار کر گئے اور کہا کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ فطری طریقے سے ہوئی ہے, ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے ہوئی ہے. تو مطلب اب کس قدر یہ خطرناک عقیدہ ہے جو اپنی تفسیر میں وہ ذکر کر گئے. تفسیر تو نہ ہوئی, تخریب ہو گئی. بالکل. اب معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کے, اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو دریا کو عبور کیا تھا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اصل میں دریا کو عبور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے سے نہیں کیا, لاٹھی مار کر پانی حصوں میں بٹ کر وہ جگہ خشک نہیں ہو گئی تھی, بلکہ وہ اصل میں دن کے وقت میں جو ہے وہ پانی پیچھے ہٹ گیا, یا رات کے وقت میں پانی پیچھے ہٹ گیا مد و جزر کی وجہ سے, اور موسیٰ علیہ السلام کو جگہ مل گئی اور وہ نکل گئے. دن کے وقت میں جب فرعون پیچھے آنے لگا تو وہ پانی پھر جو ہے وہ دن کے وقت میں اوپر چڑھ کے آ گیا تو وہ لوگ ڈوب گئے. اور یہ سیکنڈوں میں ہو گیا سب کچھ, یہ سیکنڈوں میں پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا یا سمٹ گیا اور ان کو بچا پتہ ہی چلا. اب جب یہ اس قسم کا ذہن ہوگا, جب اس قسم کا ذہن ہوگا جو کہ قرآن مجید کے اندر ذکر کردہ معجزات کو انکار کر دیں گے, تو احادیث کے اندر جو معجزات ہیں تو اس کو, اور پھر دیکھیں سپر نیچرل چیز کا ایک پہلے تھیوری تھی سائنس کے اندر نا کہ یہ سپر نیچرل ایک چیز نہیں ہوتی ہے, مافوق الفطرت کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن آج کی سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری یونیورس کے اندر ایسی ہیں, کائنات کے اندر ایسی ہیں جو رول آف نیچر کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. کوانٹم فزکس کے اندر ایک چیز جو ڈسکس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈارک میٹر, اور ایک ہوتا ہے ڈارک انرجی, اور ایک ہوتی ہے اینٹی میٹر. یہ تین الگ الگ جو چیزیں ہیں, ڈارک میٹر, ڈارک انرجی, جو کوانٹم فزکس پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ ڈارک میٹر کیا چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایسے رول کے تحت چل رہا ہے کہ جو یعنی ہمارے رول آف نیچر کے تحت نہیں ہے. ایک ڈارک انرجی وہ ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کو موو کرتی ہو اور اس کے اثرات موجود ہوں اور ہمیں نظر آ رہے ہوں. ایک ڈارک انرجی ہے جو یونیورس کے اندر ہے, خیر اس کی ڈیٹیل الگ ہے. لیکن اگر آپ اس سے بھی آگے چلیں, ایک چیز ہے جس کو آج سائنس ڈسکور کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں اینٹی میٹر. اینٹی میٹر کیا چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ جب کسی چیز کے ساتھ منسلک ہو تو اس چیز کو فنا کر دیتی ہے, وہ اینٹی میٹر ہے. اور اینٹی میٹر کا جو یعنی اس کا جو کام ہے وہ ٹوٹل آپ کے رول آف نیچر کے اگینسٹ ہے. یہ آج کی سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جی آپ کا جو سپر نیچرل چیزیں بھی اس یونیورس کے اندر موجود ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ آپ کے رول آف نیچر کے اگینسٹ چلتی ہیں. تو ہم آج اس کو اینٹی میٹر کو بھی تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے لوگ. بلکہ آپ کی جو اپنے مثالیں ذکر کری, میرے خیال سے یہ پھر ان فورسز کو جو جس طرح کی چیزیں ہیں یہ پھر بہت ساری چیزوں میں ثابت کرتے ہوں گے کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی خالی ایک جگہ ہے. جی بالکل, بہت ساری جگہوں پہ پھر ان کی جو ہے وہ تاثیر ثابت. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ مقصد امریکہ کے اندر پوری لیب بنی ہوئی ہے جس کے اندر اینٹی میٹر کو حاصل کیا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ تباہ کن چیز ہے جو اینٹی میٹر ہے. یہ معمولی سے اینٹی میٹر اگر مل جائے تو پورا کا پورا شہر جو ہے وہ فنا ہو جائے, کیونکہ یہ رول آف نیچر کے اگینسٹ چلتا ہے. یہ پوائنٹ ہے. ہاں, تو یہ مقصد اب آج آپ نے مان لیا کہ جی ایسی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں جن کو سائنس ڈسکور کر رہی ہے جو آپ کے رول آف نیچر کے اگینسٹ ہیں. تو اب سر سید احمد خان اگر آج کے دور میں ہوتے تو وہ اینٹی میٹر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے؟ صحیح. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر دور کے اندر لوگوں نے جب سائنس کو اپنایا تو سائنس کو اپناتے ہوئے انہوں نے
قرآن مجید اور احادیث کے تعلق سے جب ان کا جواب نہیں دے سکے تو پھر انہوں نے یا انکار کر دیا یا تعویل کر دی. اب اللہ رب العالمین کی صفات کا معاملے کو لے لیں. معتزلہ نے اپنے دور میں جب یونانیوں کا کلام پڑھا تھا اور یونانیوں کے کلام کے مطابق منطق اور فلسفے میں جب وہ اللہ رب العالمین کی صفات کو نہیں سمجھ سکے تو دو ہی راستے تھے, یا انکار کر دیں یا تعویل کر دیں. تو غیب پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ غیب پر ایمان یہی ہوتا ہے کہ آپ اس غیب کو اپنے مشاہدے کے ذریعے سے جج نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہوگا جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ذکر کیا ہے. تو معجزات موجود ہیں, تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزات دیے. اور جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ معجزے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو, انسانیت کو عاجز کر دیا جائے کہ دیکھو ایک پہاڑ پھٹا, وہاں سے اونٹنی نکل کے آ گئی, تم ایسا کر کے دکھا دو. بالکل. دیکھو یہ میں نے لاٹھی پھینکی, یہ عذاب بن گیا, تم ایسا کر کے دکھا دو. ہاتھ نکالا, وہ سفید ہو گیا, تم ایسا کر کے دکھا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کنویں میں ڈالا, کنواں بھر گیا پانی سے, آپ ایسا کر کے دکھا دیں. تو یہ مختلف معجزات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے. مقصد یہی تھا یہ بتانا کہ یہ میرے مقرب بندے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ معجزات طے ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے ہماری کہ معجزے میں اور کرامت میں اور آج کل کے جو خرافات اولیاء کس طرف نسبت کی جاتی ہے ان میں کیا فرق ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے.